كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللہ پاک کی حمد و ثنا، بے شمار تعریفاں، توصیفاں، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ رب کائنات دی ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، امام المتقین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہو. 4-5 جمعہ تو نماز دے مسئلے چل رہے ہیں. نماز دی فضیلت، اہمیت، نماز دی فرضیت، نماز دا ترجمہ. بات چل رہی ہے نماز دے ترجمے. جنہوں نماز دا معنی آتا ہے، ایک تو دا نماز چ دل بڑا لگتا ہے. جنہوں نماز دا ترجمہ یاد ہے وہ بندہ رب نال شرک نہیں کرتا. شروع تو لگ کے آخر تک ساری دی ساری نماز توحید تے مبنی. نمازاں بھی پڑھے، شرک بھی کرے، نمازاں بھی پڑھے، قبراں تے سجدے بھی کرے، بیکار نے ایسیاں نمازاں. جنہوں نماز دا پتہ ہی نہیں اسی رب نو کی کہہ رہے ہیں، رب سانو کی کہہ رہے ہیں، یہ تے پتہ ہونا چاہیے نا. نماز کی ہے؟ اللہ پاک دی ملاقات دا ایک ذریعہ. رب دے نال بندہ ہم کلام ہوندا ہے. میں کسے نال گل کراں، کوئی عربی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی اردو، کوئی سنسکرت، کوئی ہندی سندھی بولن والا. ایک بندہ پنجابی ہے، دوسرا عربی ہے. جیڑا پنجابی انہوں عربی نہیں آتی، جنہوں عربی آتی انہوں پنجابی نہیں آتی، تے گل کیویں ایک دوجے دی سمجھن گے تے سنن گے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں دے نال گل کر رہا
وہ مینوں جواب دے رہا ہے تے کی کہہ رہا ہے؟ جے پتہ ہی نہیں تے پھر ایویں کھلون دا فائدہ کی؟ نماز دا ترجمہ یاد ہونا چاہیے ہر بندے نوں۔ آ جڑے سانو نماز چ وسوسے آندے نا، خیالات ادھر دا ادھر تے ادھر دا پتہ نہیں کتوں دا کتے پہنچا ہوندا ہے، یہ وجہ بھی یہی کہ نماز دا ترجمہ نہیں یاد۔ بندہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم، یہ پتہ ہونا چاہیے نا میں رب نو کی کہہ رہا ہوں۔ ثنا دا ترجمہ سن چکے ہو، سورہ دعائے استفتاح دا ترجمہ سن چکے ہو، اور سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی سن چکے ہو۔ فاتحہ دے آخر تے آمین ہے، لفظ چھوٹا جہا ہے، فائدہ بہت بڑا ہے، معنی بڑا اللہ ہے۔ بندہ دعاواں کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے دعا ہے ساری۔ آخر تے کی کہندا ہے؟ آمین، یا اللہ قبول فرما، آمین الہی قبول فرما۔ لفظ چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ فائدہ کی ہے؟ پچھلے جمعے شاید میں دسیا سی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو امام ولضالین کہے تسی آمین کہو، حکم ہے آمین کہو، ادو آسمان دے فرشتے بھی آمین کہندے۔ صحیح بخاری دی حدیث، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ آیا تا گناہ معاف کران، الٹا سنت دی مخالفت کر کے جا رہے ہیں۔ اسٹیجاں تے بہ کے منع کیتا جاندا آمین نہیں آکھنی، تکلیف کی ہے بھائی؟ ابن ماجہ دی حدیث ہے، ام المومنین میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ دی حدیث نمبر 856 تے 857 دو حدیث آگے پیچھے، 856 جیڑی حضرت عائشہ تو روایت مروی ہے، اور 857 جیڑی حضرت ابن عباس تو مروی ہے۔ حضرت عائشہ والی روایت صحیح ہے، ابن عباس والی روایت صحیح نہیں، لیکن مطلب وہی جڑا حضرت عائشہ دی حدیث، کیونکہ وہ سند دے اندر کوئی ایسا بندہ ہوئے گا نا جن کی وجہ تو روایت ٹھیک نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی روایت ٹھیک ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تواڈے سلام اور آمین تو یہودی چڑھتے ہیں، کسے گل تو یہودیاں نو تکلیف نہیں، آمین اور سلام تو چڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ یہودیاں نو تکلیف ہوندی سی، مسلمانوں تے نہیں ہونی چاہیے۔ آمین تو تکلیف مسلمانوں نو نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ دے دور اندر پاویں کچی مسجد آمین ہوندی تے مسجد گونج جاندی، کھلی جگہ تے کٹھے لوگ آمین کہن تے مسجد گونج جائے، جگہ گونج جائے، علاقہ گونج جائے۔ جی میں کوئی چند لوگ کتے جمع نے نعرہ مار دے، نعرہ تکبیر، اگو آواز پیدا ہوندی اللہ اکبر، گونج پیدا ہوندی ہے نا، اے گونج مراد ہے۔ اور جاہل لوگوں نے گونج کو ہو رہی سمجھی، یہ اصل دوجی گونج تے لگے رہے نا، یہ دوجی گونج تے لگے رہے، ٹھول والی گونج ہے، بانسری والی گونج ہے، یہ جناب ساز تے مزامیر والی گونج، او گونج نہیں، سنت والی گونج۔ آمین، گناہ وکھرے معاف ہوندے نے، تے یہودی وکھرا چڑھدے تے سڑدے نے۔ اگاں میں زیادہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس تو بعد کوئی بھی جنہ بھی تانوں قرآن یاد ہے، جنہ آسانی نال پڑھ سکتے، ایک آیت، دو آیتاں، چار آیتاں، 2 رکوع، 10 رکوع، پوری سورت بقرہ بھی پڑھ لو، تہاڈی اپنی مرضی۔ عمومی طور پہ قل ہو اللہ نو لوگوں نے یاد کیتا ہوندا ہے، چلو
سانو یہ بھی قبول ہے، سانو تے سارا قرآن ہی قبول ہے۔ جتھے کل آ گیا رب نے عقیدے دی اصلاح کر دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرے پیغمبر فرما دو میرا اللہ کلا ہے، میرا اللہ کلا ہے، میرا داتا کلا ہے، میرا مشکل کشا کلا ہے، میرا غوث آدم کلا ہے۔ اللہ احد کلی سورہ اخلاص دا ترجمہ کیتی جان، کئی جمعے لگ جان، کئی خطبے لنگ جان۔ حضرات ذرا غور کرنا، توحید دا منبع ہے سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص دا نام ہی اس واسطے سورہ اخلاص ہے، اے دے اندر خالص توحید ہے۔ اللہ احد، میرے پیغمبر فرما دو میرا اللہ کلا ہے، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، سات نہیں، 9 نہیں، 11 نہیں، 13 نہیں، 15 نہیں، 21 نہیں، 27 نہیں، کلا ہے۔ کلا ہے تو نظام چلا رہے ہیں نا۔ میں صبح درس یہ گل کی تھی، میرے رب نے سموگ پیدا کی تھی، تواڈے مشکل کشا کتنے گئے نے؟ یہ ہٹا کے بہاؤ، اے تے رب دسنا چل دے نے جو میں کرا وہی ہو سکتا ہے، جو تسی کرو گے نہیں ہو سکتا۔ لیاؤ اپنے داتے کٹ کے، لیاؤ مشکل کشا کٹ کے، سموگ نو ختم کرو۔ ایویں تماشا بنایا، فلانا نیری بن لیندا ہے، فلانا می پا لیندا ہے، فلانا پتر دے لیندا ہے۔ او میں کہ اپنے کولوں دی بچدی نہیں، تیریاں نیریاں کی بننیاں؟ ایک کلا رب چلا رہا ہے نظام، کلا اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ احد اللہ احد، ایس گل تو مشرک چڑ دے سن، اکو ہی لئی پھردا، اکو ہی لئی پھردا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال نو ماریا جا رہا، کیوں ماریا جا رہا ہے؟ یہ ہوئی نعرہ لگان دے اللہ احد۔ امیہ چڑھدا سی اس نام، ایک رب دا نام کیوں لیندا، ساڈے بابیاں نو کیوں نہیں پکاردا؟ انہاں کہا مٹی دے باوے نے، ہلن جوگے نہیں، بولن جوگے نہیں، ویکھن جوگے نہیں، دھوپیوں چھاویں نہیں ہو سکتے، انہاں کو توڑ بن جائے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس واسطے بیچارے مٹی دے باوے، تے جدوں بندے جو روح نکل جاندی تے کی رہ جاندا ہے؟ یہ بھی مٹی دا باوا ہی۔ انہیں آخیا سی نا مٹی دیا باویا، مٹی دا باوا ہنے بھی اوویں، بولن جوگا نہیں، ہلن جوگا نہیں، اٹھن جوگا نہیں، بہن جوگا نہیں، منجی تے پیا پھٹے تے جان جوگا نہیں، پھٹے تو اٹھ کے منجی تے آن جوگا نہیں، اپنا استنجا کرن جوگا نہیں، غسل کرن جوگا نہیں، کپڑے لان جوگا نہیں، کپڑے پان جوگا نہیں، اٹھ کے قبرستان جان جوگا نہیں۔ تے شیطان نے ایسی مت ماری ہے، قبر چ دفنا دیتا، انہیں مشکل کشا بن گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر فرما دو میرا اللہ کلا ہے، میرا اللہ کلا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں، کسے دی لوڑ کوئی نہیں، کسے دی نیکیاں دی پرواہ کوئی نہیں، کسے دے کفر دی انہوں پرواہ کوئی نہیں، کسے دی دولتاں دی لوڑ کوئی نہیں، نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، حجاں زکاتاں تے صدقاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، ساری دنیا رب دی نیاز مند، اللہ کلا ہی بے نیاز، انبیاء بھی رب دے نیاز مند، اولیاء بھی رب دے نیاز مند، کائنات دا ہر فرد و بشر اللہ دے اگے چکن والا، رب اگے چکن والا، رب دا محتاج ہے، پر اللہ کسے دا محتاج نہیں ہے۔ جیڑا ساری دنیا تو بے نیاز ہوئے انہوں کہندے نے اللہ الصمد، بے نیاز، بے نیاز، کوئی پرواہ ہی نہیں، کسے گل بھی رب نو پرواہ نہیں۔ نبی دا باپ دوزخ چ جائے رب نو کوئی پرواہ نہیں، نبی دا بیٹا دوزخ چ جائے، نبی دی بیوی دوزخ چ جائے، رب نو کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز جو ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں، محتاجی کوئی نہیں، کھان تو بے نیاز، پین تو بے نیاز، حاجتاں تو بے نیاز، ضرورتاں تو بے نیاز، اللہ اولاداں تو بے نیاز، والدین تو بے نیاز، رب نو کسے دی لوڑ نہیں، اللہ خامیاں تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک، اللہ کھان تو پاک ہے، سون تو پاک ہے، اللہ پاک نو پیاس نہیں لگتی، ہوا یطیق ولا یطعم، او کھواندا ہے پر کھاندا نہیں، جڑا کھاندا ہووے او محتاج ہوندا ہے، جڑا کھاوے گا وہ کڈے گا بھی، انہوں حاجت ہوئے گی، بولو براز دی حاجت، پیشاب پخانے دی حاجت، یہ تے حاجت مند خود حاجت روا کے میں ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، رب دی بیوی کوئی نہیں، رب دا باپ کوئی نہیں، رب دی ماں کوئی نہیں، رب دی اولاد کوئی نہیں، بیویاں تو پاک، اولاداں تو پاک، بیٹیاں تو پاک، بیٹیاں تو پاک، یہودیاں دا اللہ نے رد فرمایا، عیسائیاں دا رد فرمایا، مشرکین مکہ دا بھی رد فرمایا، یہودی کہندے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد، عیسائی کہندے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اللہ پاک فرماندے نے لم یلد ولم یولد، تے مکے دے مشرک کہندے فرشتے رب دیاں بیٹیاں، اللہ پاک فرماندے نے لم یلد ولم یولد، اللہ دی اولاد کوئی نہیں، بیٹیاں تے بیٹیاں تو پاک، ولم یکن لہو کفوا احد، اللہ دا ہم سر بھی کوئی نہیں، مد مقابل بھی کوئی نہیں، اللہ دی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، رب کلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ دے مقابلے تے مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کلا ہی کائنات دا داتا ہے، رب دے مقابلے تے داتا کوئی نہیں، اللہ کلا ہی غوث آدم ہے، رب دے مقابلے تے غوث آدم کوئی نہیں، اللہ کلا ہی بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا ہے، او دے مقابلے تے اولاداں دا مالک کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تو اللہ پاک دا ہم سر تے برابری کرنے والا جمعہ ہی کوئی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللہ دا ترجمہ پکال ہے، بچیاں نو بھی یاد ہے، وڈیاں نو بھی یاد ہے، بزرگاں نو بھی یاد ہے، مرداں نو بھی یاد ہے، عورتاں نو بھی یاد ہے، بیٹیاں نو یاد، بیٹیاں نو یاد ہے، ہر بندہ یاد رکھ، ہر بندے نو یاد ہے، تے مولویاں نو بہت ہی یاد ہے، کیونکہ چھولیاں تے جو پڑھنی ہوئی، انہوں چھولیاں تے پڑھنے واسطے نہ رکھ، عقیدہ درست کرنے واسطے رکھ، کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والے آن، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والے آن، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والے آن، مولا تیری بے پرواہی، مولا تیری بے پرواہی، جو چاہیں سو کرنا ہے، بادشاہانو تخت میں بادشاہانو تختوں لا کے پل وچ کرے ویرانہ، رب دی اللہ دی طاقت، رب دی طاقت، بادشاہانو تختوں لا کے پل وچ کرے ویرانہ، کوئی روٹی کولو تنگ، کوئی دیتے فضل و رنگ، کوئی روٹی کولو تنگ، کوئی دیتے فضل و رنگ، دو جہان والے آل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نالے اللہ صمد اونچی شان والے آل، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والے آل۔ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، بڑائی پھر بھی رب دی، شروع نماز کی تھی
اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا، اللہ سب تو بڑا، بہت بڑا نہیں، اللہ سب تو بڑا، سب تو بڑا ہے۔ ہن رکوے گیا ہے اللہ اکبر، اینو نہیں بھولنا، رفع الیدین کرنی ہے۔ سونے نبی دی بڑی پیاری سنت ہے، سنت دے نال پیار پیدا کرو۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی وڈا ہے، تو ہی وڈا ہے، سب تو وڈا ہے۔ اللہ میں تے شے کوئی نہیں ہے، میرا علم تے شے کوئی نہیں ہے، میری دولت تے شے کوئی نہیں ہے، میری دولت چودر تے شے کوئی نہیں ہے، میری ممبری تے میری کونسلری شے کوئی نہیں ہے، میری وزارت تے میری صدارت شے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہی وڈا ہے، تو ہی وڈا ہے۔ ہن گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لے، رب اگے چک گیا ہے، رب دیاں تعریفاں پہ کردا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے۔ اگے بھی یہ بات ہو چکی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، نقصان تو پاک ہے، عیباں تو پاک ہے، خامیاں تو پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، پاک ہے میرا رب، ربی العظیم، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا ہے، اتنا عظیم ہے میرا رب، آپ بھی عظیم، او دا کلام بھی عظیم، او دا عرش بھی عظیم، اللہ عظیم ہے، اللہ عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، دل لگا کے رب دیاں تعریفاں کر، دل لگا کے رب دیاں تسبیحاں بیان کر، رکوع کے اندر انج رکوع کر، مطمئن ہو جائیں، پڑھی جا سبحان ربی العظیم۔ سانو تے کال ہی بڑی ہوگی نا، بڑی مشکل دو تین باری پڑھ کے ایویں جھٹکا کیتا تے سیدھا ہو گیا۔ اور نماز پڑھ دل لگا کے سبحان ربی العظیم، اساں تے کوئی دعا کیتی سبحان ربی العظیم۔ رکوع دیاں اور بھی بڑیاں دعاواں نے، سونے نبی پڑھیا کرتے، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، آپ پڑھیا کرتے رکوع دے اندر سجدے دے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ایتھے بھی لفظ ہوئی ہے، یا اللہ تو پاک ہے، اپنیاں تعریفاں دے نال پاک ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ تقدیس رب دی، پاکی رب دی، تمجید رب دی، بزرگی رب دی، اللہ پاک دی بڑائی تے رب دی کبریائی، اللہ مینوں معاف کر دے۔ سونے نبی ہور بھی دعا پڑھیا کر دے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ رکوع دی دعا ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، و بحمدک اپنیاں تعریفاں دے نال، لا الہ الا انت، اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ الہ دا معنی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنان والا، داتا، غریب پرور، غریب نواز، گنج بخش تے غوث آدم، سارے معنی الہ دے، سارے معنی اللہ دیا جتنی صفات نے، جتنی صفات لفظ الہ اندر موجود، لفظ الہ رب دیا تمام صفتاں محیط ہے۔ اساں سمجھا الہ دا معنی معبود تے مسجود، نہیں، رب دیاں تمام صفتاں لفظ الہ دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، سونے نبی ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے اپنے سجدے دے اندر، اپنے رکوع دے اندر، رکوع اور سجدے دیاں تقریباً ملدیاں جلدیاں دعاواں، ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ تسبیحاں والا ہے، میرا مالک پاک
پاکیاں والا اللہ تو ہی تقدیس والا اللہ تیریاں پاکیاں تیریاں تقدیساں پاکیزگیاں اللہ اکبر کون ہے اللہ رب الملائکۃ والروح اللہ جڑا فرشتیاں دا بھی رب ہے تے جبریل دا بھی رب ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہ اکبر اللہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے نبی رکوع دے اندر اے بھی دعا پڑھیا کر دے سبحان نقطہ سمجھو دعاواں دا ہر دعا تو پہلے لفظ سبحان آ رہے ہیں ہر دعا تو پہلے بندہ رب نو کہہ رہے اللہ تو پاک ہے میں گناہگار اللہ تو پاک ہے میں خطا کار ہاں سبحانک اللہ 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 سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی اللہ تو پاک ہے اللہ بڑی جبر والا بڑی طاقت والا تو پاک ہے بادشاہاں دا مالک تو پاک ہے اللہ کبریائی بھی تیری تو پاک ہے اللہ عظمت بھی تیری عظمت والا بھی تو کبریائی والا بھی تو اللہ 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 حکومتاں تے بادشاہتاں والا بھی تو اللہ طاقتاں تے جبر والا بھی تو سبحانک سبحان سبحان اللہ 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 انیاں دعاواں سونے نبی رکوع اندر پڑھیا کر دے ساریاں بھی پڑھیاں جانتے ٹھیک ایک بھی پڑھ لویں لیکن دل لگا کے پڑھ ادھر پڑھ رہا ہوئے ادھر تیرے دماغ دے اندر انج نال نال ترجمہ چل رہا ہوئے رکوع تسلی دے نال سونے نبی نے فرمایا پھر رکوع تو کھڑے ہو جاؤ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس بندے دی گل سن لئی جن نے رب دیاں تعریفاں کیتیاں کیڑا سونا مانا سمیع اللہ دا مانا ہی دیاں سمیع اللہ یاد کیتا مانے دا نہیں پتا سمیع اللہ لمن حمیدہ ساریاں سن لیاں اللہ نے اس بندے دیاں گلاں جن نے رب دیاں تعریفاں کیتی گل سمجھا رہی سارے رب نے وہ دیاں گلاں سن اے تعریفاں جو رکوع چ کردا پیا عرش والے رب نوں کتنا فخر ہو رہا ہے کنا رب فرشتیاں دے سامنے فخر کرو میرے فرشتہ دیکھو میرا بندہ حالانکہ فرشتیاں دا کم ہی رب دی تسبیح بیان کرنا ہے تے بندہ کتے ایک باری تسبیح بیان کر دے تے اللہ تو ماں پا چھڑ دے اللہ دا ذکر کر دے نے حضرات ذرا غور کرنا رکوع دے اندر دعا رکوع تو کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ انج ہاتھ چکنے نے رفع الیدین کرنی ہے سنت سمجھ کے کرنی ہے رفع الیدین اینو بوجھ نہ سمجھا کئی اٹھ دے نے رکوع تو انج باواں ٹوٹیاں ہوندیاں انج بازو لمکا ہے جو بازو ٹوٹے ہوندے حضرات سنت نو ملحوظ رکھو اے نہیں دادے کولو نماز سکھ لئی نانے کولو سکھ لئی دادی سکھا دیتی نانی سکھا دیتی ساری عمر اسے نماز دے پکا ہے سونے نبی دی دسی نماز یاد کر اے دے تے پکا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ پاک نے اس بندے دیاں تعریفاں سن لیاں جن نے رب دیاں تعریفاں کیتیاں رب دیاں حمداں بیان کیتیاں اللہ پاک دی شان بیان کیتی اللہ اکبر اللہ پھر سونے نبی رکوع تو بعد دعاواں پڑھیا گا سنو رکوع تو بعد دعاواں پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ بڑی پیاری دعا ہے ربنا ولک الحمد اللہ ساڑھے پروردگار ساڑھے پالنہار ساریاں تعریفاں تیریاں ہی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا ایسیاں تعریفاں جنہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں بہت زیادہ تعریفاں حمدا کثیرا طیبا پاکیزہ تعریفاں بے شمار تعریفاں پاکیزہ تعریفاں مبارکن فی ایسیاں تعریفاں جنہاں دے اندر برکت ہی برکت ہے اللہ دے نام اندر برکت ہی برکت اس تو اللہ نام کیدا ہو سکتا ہے رب دے نام اندر ہی تے برکت ہے
شاید میں اگے بھی ذکر کیتا سی کہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدار، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جامدار، رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے، رحمتاں دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے۔ اللہ پاک دا نام لیا کر اس انداز ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ سونے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، بخاری شریف دی حدیث نمبر 799۔ ایک کدو دعا پڑھنی پتا ہے میں کی جاتی رکوع تو بعد کھڑے ہو کے، اسی کھڑے ہوندہ موقع دل دے ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں، رکوع تو بعد کنڈ سدھی کرنی ہی نہیں، سیدھا کھڑا ہونا ہی نہیں، کہیں تا نماز شروع کر دیں تو انج ہی لگتا ہے جو میں نے چوتھا گیر ہی لا دیا، تے کئی مولوی ایڈی تیز نماز پڑھاندے نے پچھلے بھج کے بھی رلن تے نہیں رل سکتے، سجدے تے سجدہ ٹھا سجدہ، رکوع تو سیدھا کھڑا نہیں ہونا، سجدے تو بعد بیٹھنا، اور لین کی آئے ہیں۔ سونے نبی نے دعا دسی، دعا پڑھیا کر، بڑی فضیلت والی دعا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہنے، ایک بندے نو نچائی چھینک ماری، رکوع تو کھڑے ہوئے سن، ادو پڑھدا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونے نبی نے سلام پھیریا، نماز مکمل کرن تو بعد سلام پھیریا۔ آقا فرماندے نے کیڑا بندہ سی جنہیں جملے آکھے نے، سارے ہی ڈر گئے، پتہ نہیں گل تاک بیٹھے آئے۔ آقا فرماندے نے کیڑے بندے جملے آکھے نے، اللہ اللہ خاموشی چھا گئی۔ سونے نبی فرماتے ہیں جملے بڑے پیارے نے، کون کہنے والا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضور میں آکھے آئے۔ آقا فرماتے ہیں میں ویکھیا جدو تو جملے پڑھ رہا سا، آسمان دے 30 تو زیادہ فرشتے، 35 36 37 38 39 فرشتے میں ویکھے نے، انہاں چو ہر فرشتہ جلدی کر رہا سی اگے بڑھ کے کون انہاں جملیاں دا اجر و ثواب لکھے، انہاں کلمیاں دا اجر و ثواب لکھے۔ جڑا نہیں پڑھدا ایڈی وڈی فضیلت تو محروم ہے۔ تانوں اللہ نے سعادت بخشی ہے، اہل حدیثو تانوں سعادت بخشی ہے۔ ہائے ہائے، وہ تے موقع دین دے ہی نہیں کھڑے ہوں۔ یاد رکھو جیڑا ایج نماز پڑھتا ہے نا، رکوع تو بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوندا، دو سجدیاں تو بعد بیٹھدا نہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث، حضرت ابو ہریرہ توجہ دے نال سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندے نے سونے نبی دے کول کر کے نماز پڑھی، تے نماز پڑھ کے جان لگا کہندا ہے السلام علیکم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ او نوجوانا پیچھے ہٹ کے نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ انہیں پھر آ کے نماز شروع کی تھی، جویں آندی سی اوویں پڑھتا رہا ہے۔ جان لگیاں کہن لگا السلام علیکم۔ آقا فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ پیچھے ہٹ کے نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ انہیں پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جان لگا سونے نبی نو سلام آکھیا۔ آقا فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ او نوجوانہ تو
تو نماز کوئی نہیں پڑھی، پچھاڑ کے پھر نماز پڑھ 3 دفعہ یا چوتھی دفعہ کہن لگا حضور جویں دی مینوں آوندی سی میں اویں پڑھ لئی، مینوں سکھا دیو میں کیویں نماز پڑھاں۔ آقا فرماندے نے جہڑیاں چیزاں او دے اندر نوٹ کیتیاں تسی بھی نوٹ کرو، جہڑیاں چیزاں دی وجہ تو نماز باطل ہوئی ذرا توجہ دے نال سن لو۔ جس چیز دی وجہ تو سونے نبی نے دوبارہ نماز لٹان دا حکم فرمایا، آقا فرماندے نے پہلے وضو کر، اچھی طرح وضو کر، پھر قبلے رو کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رو کھڑے ہو کے پھر نماز شروع کر دے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر۔ آقا فرماندے نے پھر جنہ قرآن یاد ہے انہاں قرآن پڑھ۔ اے گلاں جڑیاں نوٹ کیتیاں سمر کا حتی تطمئن راکعاً، جڑی میں گل سمجھانی جاننا، آقا فرماندے نے پھر رکوع کر حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جائیں۔ واقعی تو رکوع کر لیا ہے، حتی تطمئن راکعاً، تطمئن راکعاً، جڑے عربی سمجھدے نے اس جملے نو سمجھ رہا ہے، حتی تطمئن راکعاً، انج دا رکوع کرنا ہے واقعی تم مطمئن ہو جائیں، تیرا رکوع مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے ثم ارفع راسک من الرکوع، پھر اپنا رکوع جو سر اٹھا سمی اللہ کہہ کے کھڑا ہو جائے۔ ثم آقا فرماندے نے ثم ارفع راسک من الرکوع حتی تطمئن قائما، پھر رکوع جو سر اٹھائے حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جائیں کہ واقعی سیدھا کھڑا ہو گئے۔ جڑے رکوع تو سیدھی کڈ کر دے ہی نہیں وہ مطمئن ہے نہیں، اپنی نماز سے بھی مطمئن نہیں۔ ایسی نماز باطل ہے جہدے رکوع دے اندر رکوع تو بعد قوماں دا احترام نہیں، اور 2 سجدیاں دے درمیان نہیں بیٹھتا، سجدیاں دے درمیان قوماں جلسہ استراحت کوئی لحاظ ہے ہی نہیں۔ گڈی چل پی تے بس نان سٹاپ چلدی جا رہی۔ آقا فرماندے نے حتیٰ ستے پہ ہو حتیٰ تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا کہ تو واقعی مطمئن ہو جائیں کہ کھڑا ہو گیا ہے، اطمینان دے نال ساری نماز اطمینان دے نال۔ ادھروں بندہ کھڑا ہو جائے نال دعا پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ چارجنگ لگاؤ، بند ہو گیا ہونا، ادھروں چیک کرو، ہوشنال بیان کرو۔ مطمئن ہو جا کہ تو واقعی کھڑا ہو گیا۔ اطمینان، نماز اطمینان کا نام۔ آقا فرماندے رہے ثم اسجد، میں دسن لگا سا رکوع تو بعد کھڑے ہو گیا دعا پڑھی جائے، چلو ادھا منٹ نہیں تے منٹ دا چوتھا حصہ تے لگ ہی جاندہ ہے نا، اونی دیر سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ تے آ جاندے، بندہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تے غور کرنا، توجہ بھائی، ایدی آواز کھولو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے آنکھوں ہاں پلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رہے ہیں سونے نبی ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے، رکوع تو بعد کھڑے ہو کے ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے، اللہ اکبر اللہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ صحیح مسلم دی حدیث۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام رکوع تو کھڑے ہوندے تے دعا پڑھ دے، اللہ تیریاں اتنیاں تعریفاں
اتنیاں तारीफां जिन्हां दे नाल आसमान भर जाए, इतनियां तारीफां जिन्हां दे नाल ज़मीन भर जाए। अल्लाह तेरियां इतनियां तारीफां जिन्हां तारीफां दे नाल आसमान ते ज़मीन दा सारा खला ही भर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह इतनियां तारीफां तेरियां, इतनियां तारीफां जितनियां तुसी चाहो। ए दुआ दा मैं तर्जमा सुनाया। ए भी दुआ सोने नबी रकू तो बाद पढ़िया कर दे। हजरात जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़दे भी, पढ़न दा हुक्म भी फरमाया। ते जेड़ा पढ़दा ही नहीं की ख्याल है? पढ़दा ही नहीं, आया नमाज पढ़ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज गुआंदा है ना, गुआवन वाली गल है। रकू तो बाद सीधा खड़ा नहीं होया, दो सजदे के दरम्यान बैठा नहीं, दो सजदे करके फिर नहीं बैठा, इंज भज्या ही जा रहा, दौड़िया ही जा रहा। ऐसे बंदे दी नमाज ये वास्ते बददुआ कर दी, आंदी है ज़ैया कल्ला कमा ज़ैया तनी, अल्लाह तेनू एवें बर्बाद करे जिवें तू मैनू ज़ाया कर दिता है। ते जेड़ा बंदा रकू सजदे कौमे जलसे दा पूरा ख्याल करता है, नमाज ओदे वास्ते दुआ कर दिए, नमाज दुआ कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह आंदी हाफिज़ा कल्ला कमा हाफिज़तानी, अल्लाह तेरियां एवें ही हिफाजतां करे जिवें तू मेरी हिफाजत कीती है। क्या ये दुआ आया ते गुनाह बख्शवा, उल्टा नमाज कोलो बददुआवां लैके जा रहे। ते जाहिल लोग की कहते हैं, ए नमाज दी बददुआ किसे सुनी है? मैं क्या सोने नबी दी ज़बान ते यकीन नहीं? प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता है ना, हुण नमाज वाक़या तां नहीं साढ़े सामने खड़ी होके दुआ करे या बददुआ करे। नमाज दी दुआ बददुआ ते उतना सानू यकीन नहीं जिड्डा सोने नबी दी जुबान ते यकीन है। ते ईमान है। वो कई जाहिल लोग कहते हैं, ऐ जी तुसी आंदे हो फरिश्ते फरिश्ते है दुआ करते हैं, फरिश्ते लिखते हैं जेड़ा रकू तो बाद दुआ करता है। वो फरिश्ते किसे वेखे ने? बेवकूफ नहीं थे। आदा जी फरिश्ते किते वेखे? मैं क्या फरिश्ते सामने भी आके लिखन ना, फरिश्तियां दे सामने आन ते भी साडा उन्ना यकीन नहीं जिन्ना सोने नबी दे फरमान ते यकीन है। तो मेरी मोहब्बत है कि सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान है। कुरान वही लाइए किने दसिया? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सोने नबी ने दसिया कि सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं है। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं है। सोना एहो जिहा, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तू जाके सोने नू लिया, फलक सजदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। हजरात सोने नबी दी ज़ुबान ते यकीन है। मेरा 100% नहीं बल्कि 1000% यकीन है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा रकू सजूद ते कौमे जलसे दा ख्याल नहीं करता, उस बंदे वास्ते नमाज बददुआ कर दी है। सोने नबी ने फरमा दिता है, मैं मन लिया, मेरा ईमान है, मेरा यकीन इस बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ज़ैया कल्ला कमा ज़ैया तनी, अल्लाह तेरा एवें ही बेड़ा गर्क करे जिवें तू मैनू ज़ाया कर दिता है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा कौमे जलसे सजदे रकू दा पूरा
خیال کرتا ہے نماز وہ دے واسطے دعا کر دی حافظت اللہ کما حافظتنی اللہ تیریاں ایویں حفاظت کرے جی میں تم میری حفاظت کی تھی حضرات ذرا غور کرنا رکوع بھی تسلی دے نال رکوع تو بعد کھڑے ہونا تے تسلی دے نال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو نماز سکھا رہے نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا پھر سجدہ کر کہ تم مطمئن ہو جائیں واقعی تو سجدہ کر لے آئے ثم ارفع راسک من السجود پھر سجدے تو سر اٹھائے ثم اقعد حتی تطمئن قاعدا پھر سدھا ہو کے بیٹھ جائے حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جائیں واقعی تو بیٹھ گیا ہے واقعی بیٹھ گیا ہے کمر سدھی کر کے بیٹھنا ہے پھر دعاواں بھی پڑھنیاں نے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی اللہ دی قسم ایڈی پیاری دعا ہے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا دیاں سعادتاں اس دعا دے اندر جمع کر دیتیاں جنہوں ترجمہ ہوندا ہے نا اس دعا دا ترجمہ اللہم اغفر لی اللہ میں نو معاف کر دے ورحمنی میرے تے رحم فرما واہدینی میں نو ہدایت دے وعافینی میں نو صحت و تندرستی عطا فرما وعافینی ورزقنی اللہ میں نو رزق عطا فرما دوسری روایت دے اندر وجبرنی ورفعنی اللہ میرے نقصان بھی پورے کر دے اللہ میرے درجے بھی بلند کر دے یار ایڈی پیاری دعا ایڈی پیاری دعا تو جڑا بندہ محروم رہ جائے اور واقعی بد نصیب ہے واقعی بد نصیب ہے اور دوسری روایت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بھی دعا پڑھیا کر دے اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بار بار رب نو کہہ رہے ہیں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ میرے گناہ معاف حالانکہ سونے نبی او ذات جنہ دے اللہ پاک نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہی کر چھڑے نے معصوم عن الخطا میرے نبی دی ذات معصوم عن الخطا میرے پیغمبر دی ذات میرے پیغمبر معصوم نے سونے نبی تو علاوہ امت دے وچوں کوئی بھی معصوم نہیں حضرات عقیدہ بنا لائے اس دے باوجود سونے نبی دعا کر دے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کم از کم 3 دفعہ پڑھے 2 سجدیاں دے درمیان تے پھر بھی کوئی وقفہ ہو سکتا لیکن یار لوگ تے پہندے ہی نہیں ٹائم دیندے ہی نہیں وقفہ کردے ہی نہیں دعا پڑھن دا موقع ہی نہیں کتنی بڑی سعادت تو محروم رہ گیا آیا ہے نیکیاں کھٹن دے الٹا گناہ کھٹ کے جا رہا اسے واسطے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی او لوگو نماز اومیں پڑھو جویں مینوں پڑھ دے نو ویکھ دے ہو سونے نبی نے صحابہ نو دسیا ہے اچھا 2 سجدے کر کے فرمایا ثم اقعد حتی تطمئن قاعدا 2 سجدیاں دے درمیان بیٹھنا ہے مطمئن ہو جائیں واقعی بیٹھ گیا ہے پھر فرمایا ثم ارفع راسک من السجود پھر سجدے چو اپنا سر اٹھا حتی ثم اقعد حتی تطمئن قاعدا انج بیٹھ جا کہ تم مطمئن ہو گیا ہے واقعی بیٹھ گیا ہے 2 سجدے کر کے توجہ ہے بھئی 2 سجدے کر کے پھر بیٹھنا ہے 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کے تو پھر اٹھنا ہائے ہائے سجدے تو سیدھا ڈائریکٹ ہی کھڑا نہیں ہو جانا سنت دے خلاف نماز سنت دے مطابق قبول ہے آکھے میرے پیر نے انج دسی ہے میرے امام نے انج دسی ہے میرے دادے نانے نانی دادی نے انج سکھائی کوئی حیثیت نہیں نہ سارے آندھی آندھا جی ساڑھے وڈے اور میں کو عقل دا علاج کرا تو انہاں نو وڈے سمجھنا ہے اپنے باپ نو اپنے دادے نو اپنے نانے نانی نو اپنے وڈیاں نو دادے پردادے نو اپنے پیر نو اپنے مولوی نو اپنے امام نو وڈیاں سمجھنا ہے اوے میں اس وڈے دی گل کرنا
انہاں نو بنایا تو اپنا وڈا، میں اس وڈے دی گل کرنا جنوں وڈا بنایا تے رب نے آپ وڈا بنایا۔ جنوں رب نے وڈا بنایا او دی گل تے تیرا یقین ہی نہیں۔ سونے نبی تو کوئی وڈا ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر تو سارے ہی تھلے، رب دی ذات اچھی، رب تو علاوہ سارے ہی سونے نبی تو تھلے۔ اللہ اکبر، اللہ، انبیاء بھی تھلے، اولیاء بھی تھلے، کائنات بلکہ 14 دے 14 طبقی تھلے۔ تو آنا میرے وڈے کو عقل دا علاج کرا، اسی اس وڈے دی گل کرنے ہاں جنہوں رب نے وڈا بنایا، تے تو ایویں ہی ہے میرے وڈے میرے انہوں رکھ گھر۔ سونے نبی نے فرمایا ہے 2 سجدے کر کے بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے۔ اپنے صحابی نے سمجھایا ہے جڑا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا سی، رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، قومہ پورا نہیں، جلسہ پورا نہیں، جلسہ استراحت پورا نہیں۔ قومے دا پتہ جے قومہ کنوں کہندے نے؟ ایک قومہ ہے بیماری، فلانا قومے چ چلا گیا ہے، ایتھے ہی جے کتے قومے چ تو نہیں چلے گا۔ اللہ سارے نو صحت عطا فرمائے۔ قومے دا معنی ہے رکوع تو بعد کھڑے ہونا، ایک قومہ ہے۔ جلسہ کی ہے 2 سجدیاں دے درمیان بیٹھنا جلسہ ہے۔ ایک ہے جلسہ استراحت، 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کے پھر اٹھنا۔ جڑا 2 سجدے کر کے بیٹھنا ہے اینو کہندے نے جلسہ استراحت۔ تے سونے نبی نے ساریاں کمیاں دور کر دیتیاں، فرمایا میرے صحابی ہن ساری دی ساری نماز ایویں پڑھ، اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔